السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یا اللہ یا رب العالمین، تیری حمد اور ثنا کے ساتھ اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی جعل لنا الاسلام دینا وجعل القرآن الکریم منہجا قویما، احمدہ تبارک و تعالی حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب ربنا ویرضی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے اسلام کو دین بنایا اور قرآن کریم کو صحیح منہج اور دستور بنایا۔ ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں جس نے ہمیں اپنی اطاعت میں لگایا اور ہم پر اپنی بھاری نعمتوں اور برکات کے ساتھ احسان فرمایا۔ تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت پاکیزہ بابرکت حمد کرتی ہوں، جس طرح ہمارا رب پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ تو ہم کتاب پڑھ رہے تھے فتنہ دجال اور اس سے بچاؤ کے طریقے، اور اس کے آغاز میں تھوڑی سی باتیں پھر سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں آزمائش، ابتلا، امتحان کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانچ لیں کہ کون ہم میں سے اچھے عمل کرتا ہے اور اس کے مطابق پھر اس کو جزا اور سزا دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو دنیا ہمیشہ کی قیام گاہ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں ہمیں امتحانوں کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آخرت کی فکر اور اس کی تیاری، اور وہاں پر بلند درجات پانے کی ہمیں حرص رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو ہمیں ہر وقت جانچتے رہنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم آخرت اورینٹڈ ہیں، کیا ہمارا ہم اور غم آخرت ہے یا دنیا ہی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اب جیسے ہم یہ والے کتاب پڑھ رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے کیا چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور کیا بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، تو یہ بھی دراصل کیا ہے؟ مختلف طرح کی آزمائشیں اور فتنے ہیں جو کہ انسان کی زندگی میں آئیں گے اس کا ایمان جانچنے کے لیے، تو کھرا اور کھوٹا الگ الگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں کام ہم نے کس چیز پر کرنا ہے؟ اپنے ایمان پر کام کرنا ہے، تقویٰ پر کام کرنا ہے کہ اللہ کانشیس ہوں ہم ہر وقت۔ کوشش تو ہم یہی کریں کہ ہم ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خیال کریں اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہی کامیابی کا راز ہے، چاہے چھوٹی آزمائش ہو چاہے بڑی آزمائش ہو، جب تقویٰ ہوگا اور عمل سنت کے مطابق ہوگا نا، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے اور ہمارے لیے راستوں کو واضح کر دیں گے، ہمیں ہمارے معاملات میں رشد اور رہنمائی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر وہ جو فتنوں کی حالت میں زیادہ انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، اور عموماً یہ ہماری زندگی میں اب پیش آ رہا ہے نا کہ ہر وقت تقریباً ہم دو حالتوں میں ہوتے ہیں کہ میں یہ کام کروں یا یہ کام کروں، ٹھیک ہے۔ تو جب کوئی مومن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اپنے عمل کو اور اپنی زندگی کو خالص کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے رہنمائی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے تعلق کو استوار کر لیں، مضبوط کریں، فرائض کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، اذکار کا اہتمام کریں، جب بھی مصیبت آئے، فتنہ آئے تو فوراً نماز کی طرف رجوع کریں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہمیں اپنے عمل میں لانی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور صلاۃ کے ساتھ کام لو، ٹھیک ہے۔ صبر کیا ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ ناموافق حالات میں خود کو تھامے رکھنا، ان ایکسپیکٹڈ جو سچویشنز ہو جاتی ہیں ان میں ایک دم سے کسی بھی رد عمل سے بچنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے، خود کو تھام لینا۔ اور دوسری بات کیا بتائی؟ اور نماز کا اہتمام کرنا، کیونکہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو ہم عجیب سے شیکی ہو جاتے ہیں، اور ممکن ہے کہ اس وقت ہم سے کوئی جسمانی، جذباتی، روحانی یا ذہنی قسم کا ایسا رد عمل ظاہر ہو جو نہ صرف ہمارے لیے نقصان دہ ہو بلکہ دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو۔ تو ہمیں کہا گیا کہ ایک تو خود کو تھام لو، خود سوچنے کا ٹائم لو، اور دوسرا یہ کہ یہ تمام کیفیات اللہ کے سامنے رکھو، ٹھیک ہے، سجدے میں اپنے سر کو جھکا دو، تو وہ سر میں جو سارا فشار جمع ہو رہا ہوتا ہے خون کا، اور انسان کسی بھی قسم کا منفی رد عمل ظاہر کر سکتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ جب اپنا پیشانی زمین پر ڈال دیتے ہیں تو آپ کہ آپ سرنڈر کر دیتے ہیں اللہ کے سامنے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں،
تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کے حل کے لیے نئی توانائی پاتے ہیں، اور وحی الہی کی روشنی میں پھر آپ کو راستے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی فتنوں کا دور ہو تو سجدوں کو طویل کر دیں، لمبے سجدے کریں، آپ دیکھیں گے کہ بہت راحت ملے گی، مٹھاس ملے گی ایمان کی، اور انشاءاللہ انسان کو وہ رہنمائی ملے گی جو اس کی زندگی کے لیے بھی مفید ہو اور آخرت میں تو کام آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے آج کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم مصیبت میں نماز کی طرف رجوع کریں۔ اچھا، اب ہم یہ پڑھ تو لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، لیکن اس چیز کو آپ نے اپنے عمل میں دیکھنا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا میں حقیقت میں نماز کی طرف رجوع کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اب شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ قسطنطنیہ کی فتح آج ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا ہم دجال کے بارے میں پڑھ رہے تھے، فتنہ دجال اور اس سے بچاؤ کے طریقے، اور دجال کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب چھوٹی نشانیاں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر اس کے خروج کا وقت ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جھوٹ بہت پھیلتا جائے گا، جھوٹی گواہی پھیل رہی ہے، اسی طرح خیانت پھیلتی چلی جائے گی، اور ایک ہم نے وہ پڑھا تھا نا رویبضہ، یعنی کہ جو لوگوں کے معاملات کا کفیل ہوگا، لوگوں کے معاملات میں دخل دینے والا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ایک ہم نے نشانی یہ پڑھی تھی کہ بندہ صبح کو مومن اور شام کو کافر ہوگا، اور ایسا بھی اس لیے ہوگا کہ فتنے بہت زیادہ ہوں گے اور وہ بچ نہیں پائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح لوگ دین کو ہلکا سمجھیں گے، اور اسی طرح بارشوں کا رک جانا، زمین کا نباتات نہ اگانا، ٹھیک ہے؟ قرآن کو لوگ خوبصورتی سے پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی تعلیم تو دیں گے اور سیکھیں گے بھی لیکن وہ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو اس میں ان تمام چیزوں میں ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی غیر شرعی عمل ہماری زندگی میں ہو اور اس کو ہم نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہی ہے جو اگلی قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ تو روایت دیکھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين صبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم۔ اور یہاں پر انہوں نے پوری عربک نہیں دی حدیث کی، اس کے بعد ہے وَلَٰكِن يَقْتُلُهُ اللَّهُ بِيَدِهِ فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ رومی اماک یا دابق شام کے مقام پر پڑاؤ نہ کر لیں۔ اور شام آپ کو نا آج کی احادیث میں نا کچھ ایسے یعنی شہروں کے اور نام آ رہے ہیں جس کے لیے آپ کو لاسٹ ٹائم جو ایک وہ شیئر کیا تھا میپ، اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو موجودہ سیریا ہے نا، صرف یہ شام کا حصہ نہیں تھا بلکہ شام میں اس کے ارد گرد کے علاقے بھی آتے تھے، جیسے لیبنن ہے اور اس کے ساتھ جارڈن ہے، تو یہ علاقے بھی سیریا کے ہی اندر آتے تھے۔ اور جہاں پر آپ کو ترکی نظر آ رہا ہے نا، تو قسطنطنیہ دراصل موجودہ استنبول ہے، ٹھیک ہے، جو ترکی میں ہے۔ تو رومی جو ہیں وہ اماک یا دابق کے مقام پر پڑاؤ نہ کر لیں، اور رومی جو ہیں وہ کون ہیں؟ نصارہ ہیں۔ کیسر روم کے بارے میں اگلے دن ہم پڑھ رہے تھے نا، تو نصارہ ہیں، اور ان کی طرف سے مدینے سے ایک لشکر لڑائی کی غرض سے نکلے گا۔ جب وہ مقابلے پر آئیں گے تو رومی انہیں کہیں گے تم ہمارے اور ہمارے ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جو بے دین ہو گئے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہم سے نکل کر تم لوگوں میں آج شامل ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن یہ ہے ہمارے لوگ، تم ان کو ہمیں واپس کر دو۔ تو مسلمان کہیں گے اللہ کی قسم ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے حوالے کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے مسلمانوں کی کیا خاصیت نظر آ رہی ہے کہ جب کوئی شخص دین اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت مسلمانوں پر لازم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ جب کسی شخص نے اپنے دین کا اعلان کر دیا تو اب اس کو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اس کو وہ تمام حقوق ملیں گے جو کہ کسی بھی مسلمان کو حاصل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور خواہ وہ اسی وقت ایمان لایا ہو، وہ اسلام کے اخوت و برادری میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ مسلمان پھر ان کو انکار کر دیں گے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو مسلمان ہو کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں
اور دوسری طرف یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بھی دشمن ہی تھے، دشمنوں کا ہی حصہ تھے، لیکن جب وہ ایمان لے ہیں تو مسلمان ان کو پروٹیکشن دے رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ ان کے محافظ بن گئے ہیں، وہ ان کے بھائی بھائی بن گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب جب رومی ان اپنے بندوں کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو مسلمان ان کے سامنے جمے ہوئے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ دشمن تھے، ان کے لیے اب مسلمان دشمنوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ، یہ ہمارا دین ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے نا کہ مومن اللہ کے حکم کے سامنے کسی سے نہیں ڈرتا، کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی ایمان لا کر اخوت اور برادری میں مسلمانوں میں داخل ہو گیا تو پھر اب اس کی عزت جان مال آبرو ہر ایک کی حفاظت کی جائے گی، خواہ اس کے لیے تمہیں دشمن سے جنگ کرنی پڑے، ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ابھی جو ہم آزمائشوں کی بات کر رہے تھے نا کہ یہ چھوٹی آزمائش نہیں ہوگی، تو مسلمان تو ان کو کہہ دیں گے اپنے مسلمان بھائیوں کو ہم ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے، پھر وہ ان سے لڑائی شروع کر دیں گے اور ان کا تہائی حصہ پیٹ پھیر جائے گا جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. اب ظاہر ہے ایک فوج میں سارے ہی پکے پورے ایمان والے نہیں ہوتے. سورہ البقرہ میں وہ جو واقعہ ہم پڑھتے ہیں نا جالوت اور طالوت والا، اس میں بھی کیا ہوا تھا، جب ان کو روکا گیا کہ پانی نہ پینا، لیکن انہوں نے اللہ یہ کہ چلو بھر پی لو، لیکن زیادہ تر ان کے زیادہ تر لوگوں نے پانی پی لیا اور تھوڑے ہی ان میں سے بچے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر باقی کہنے لگے جنہوں نے پی لیا تھا پانی اور وہ اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے آج تو ہم میں جنگ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے. حالانکہ ان لوگوں نے کہا بھی جو کہ دین پر استقامت اختیار کر گئے تھے کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہے. تو یہاں پر بھی اب یہ فوج جو کہ دشمن سے لڑنے کو تیار ہے، لیکن جب انہوں نے لڑائی کی تو ایک تہائی حصے کا ایمان ایسا تھا کہ وہ نکل گیا جنگ سے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کریں گے، یعنی یہ وہ ان کا آخری امتحان ہوگا جس پر ان کے ایمان کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد اب ان کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک تہائی لوگ شہید ہو جائیں گے، اور یہ وہ شہید ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے افضل شہید ہوں گے، سبحان اللہ. کیونکہ ابھی جیسے بتایا نا کہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے نا اتنے ہی درجات بھی بلند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں نا کہ وہ لوگ جب آپ ایک تاریخ میں کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں نا جیسے صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، بیعت عقبہ میں شریک ہونے والوں کا واقعہ ہے، اور اسی طرح بدر کے میدان میں جو لوگ شریک ہوئے تھے، یہ وہ واقعات ہیں کہ جو اس میں شریک ہو گیا تھا اس کا ایک خاص مقام تھا. اس کے بعد ان لوگوں سے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو جاتی تھی تو ان سے صرف نظر کر لیا جاتا تھا. تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اس میں شہید ہو جائیں گے وہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل شہید ہوں گے، اور ایک تہائی لوگ فتح حاصل کر لیں گے جو پھر کبھی فتنے کا شکار نہیں ہوں گے. یعنی اتنے بڑے فتنے سے گزرنے کے بعد وہ پھر دوبارہ کسی فتنے کا شکار نہیں ہوں گے اور وہ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے. پھر جب انہوں نے اچھا اب یہاں تک رک کے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ذہن میں یہ سوال آ رہا نا کہ یہ تو جنگ ہو رہی ہے تو اس میں ہمارے لیے عمل کی کیا بات ہے. عمل کی بات وہی ہے جو شروع میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہے کہ اپنے ایمان پر کام کریں، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق پر کام کریں کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو میں اس پر کس طرح سے لبیک کہتی ہوں. پھر جب انہوں نے اپنی تلواریں زیتون کے درختوں پر لٹکائی ہوں گی اور غنائم اکٹھی کر رہے ہوں گے تو ان میں شیطان چیخ کر کے کہے گا کہ تمہارے گھروں میں مسیح دجال آ چکا ہے، ٹھیک ہے. اس پر بھی ایک دن بات ہوئی تھی نا کہ جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے نا اتنا ہی زیادہ شیطان کے جو حربے ہیں نا وہ سخت تر ہو جاتے ہیں. یعنی ہم میں سے کوئی ایک عام مومن ہے نا تو اس کو تو شیطان اس طرح وسوسے میں ڈالتا ہے کہ ہماری کسی دوست کے روپ میں آ جائے گا دشمن بن کے، یا ہمارے دشمن کے ذریعے سے ہمیں کوئی بات ایسی کر دے گا کہ ہم بے صبرے ہو جائیں، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کا بھی جیسے ہم نے دیکھا نا کہ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے اور پھر کبھی فتنے کا شکار نہیں ہوں گے. تو ان میں شیطان چیخ کر کہے گا کہ تمہارے گھروں میں مسیح دجال آ چکے ہیں. وہ یہ سن کر واپس آئیں گے لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی. پھر جب وہ ملک شام پہنچیں گے تو دجال خروج کرے گا، وہ لوگ جنگ کی تیاری کریں گے، صفیں برابر کریں گے، اور جب نماز کے لیے اقامت کہیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور ان کی امامت کرائیں گے. جب اللہ کا دشمن دجال انہیں دیکھے گا تو اس طرح پگھل جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے. یعنی کہ یہ اس کی صورتحال ہے، اور یہ خاص نبی یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دی گئی ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ اسے ایسے ویسے ہی چھوڑ دے تو وہ پگھلتا ہوا خود ہی ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کرائیں گے. یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو نہ بھی قتل کرتے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو خاص ان کو طاقت دی گئی ہے ان کو دیکھتے ہی وہ خود ہی پگھلنا شروع ہو گیا ہے،
ٹھیک ہے، لیکن اس کے ہاتھ سے قتل کرایا جائے گا، اللہ کے حکم سے ان کے ہاتھ سے قتل کرایا جائے گا۔ پھر وہ ان مسلمانوں کو اس کا خون اپنے برچے میں دکھائیں گے۔ اگلی روایت ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمران بیت المقدسی خراب یثربہ و خراب یثربہ خروج الملحمتی و خروج الملحمتی فتح القسطنطنیتی و فتح قسطنطنیتی خروج الدجالی۔ بیت المقدس کی آبادی یثرب کی خرابی کا پیش خیمہ ہوگی، یعنی بیت المقدس آباد ہو جائے گا، لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ مدینہ کی خرابی کا پیش خیمہ ہوگی۔ مدینہ کی خرابی جب ہوگی تو یہ جنگوں کے آغاز کا سبب ہوگی، اور جنگوں کے آغاز کا انجام آخرکار قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، اور جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے خروج کا اعلان ہوگی، ٹھیک ہے، کہ جب وہ فتح ہو جائے گا تو اس کے بعد دجال کا خروج بھی ہو جائے گا۔ نافع بن عتبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغزون جزیرۃ العربی فیفتحها اللہ ثم فارسا فیفتحه اللہ ثم تغزون الروم فیفتحها اللہ ثم تغزون الدجال فیفتحه اللہ قال فقال نافع یا جابر لا نرى الدجال یخرج حتى یفتح الروم۔ تم جزیرہ عرب والوں سے لڑو گے اور اللہ تمہیں اس کا فاتح بنا دے گا، پھر تم فارس یعنی ایران والوں سے لڑو گے۔ فارس آپ جانتے ہیں نا، ایران والے جو تھے وہ آتش پرست تھے، ٹھیک ہے، مشرک تھے، اور اللہ تمہیں اس کا فاتح بنا دے گا۔ پھر تم روم سے لڑو گے، روم یعنی نصارہ سے، اور اللہ تمہیں اس کا فاتح بنا دے گا۔ پھر تم دجال سے لڑو گے، اور دجال کون ہے؟ سرغنہ ہے یہودیوں کا سب سے بڑا، ٹھیک ہے، اور اللہ تمہیں یعنی شیطان کا سب سے بڑا اعلی کار ہے، اور بہت بڑی آزمائش ہے جو ظاہر ہوگی، اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں پر خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اس پر بھی فتح دے گا۔ پھر نافع رضی اللہ عنہ نے کہا اے جابر، ہمارے ملک کے علم کے مطابق دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک روم فتح نہ ہو جائے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 1453 عیسوی میں سلطان محمد الفاتح کے ہاتھوں قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہے، لیکن یاد رہے کہ خروج دجال کے وقت دوبارہ مسلمان اسے فتح کریں گے۔ اوپر کے دلائل کا یہی تقاضا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا کلیئر۔ اب آگے دیکھتے ہیں تلواروں کے دور کی دوبارہ واپسی۔ جس روایت میں قسطنطنیہ کی فتح کا ذکر ہے اس میں مذکور ہے کہ فَبَيْنَهُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قَدْ أَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد جب مسلمانوں نے اپنی تلواریں زیتون کے درختوں پر لٹکائی ہوں گی اور وہ غنائم تقسیم کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ بعض علماء نے اس سے یہ استدلال کیا ہے خروج دجال سے پہلے تلواروں کا دور دوبارہ لوٹ آئے گا۔ قسطنطنیہ کی فتح سے پہلے جنگ عظیم برپا ہوگی، جس میں اسی جنگ میں تمام جدید قسم کے اسلحہ جات تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور اس جنگ کے بعد قسطنطنیہ کی جنگ میں مسلمان تلواروں سے جنگ کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں گھوڑوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ نیز اس بات کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اپنے برچے کے ساتھ قتل کریں گے۔ اگر دجال کے دور میں جدید اسلحہ موجود ہوتا تو یقیناً عیسیٰ علیہ السلام اسے اسی اسلحے کے ساتھ قتل کرتے، جبکہ حدیث اس کے برعکس ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ اس امت کے آخری دور میں لوگوں کے آلات حرب و ضرب گھوڑے، تلواریں، نیزے اور برچے ہی ہوں گے۔ اور اس پہ مجھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو تلوار بازی اور نیزہ بازی، تلوار زنی اور نیزہ بازی سکھاؤ، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ فنون حرب ہیں جو ہمیں سیکھنے بھی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانے چاہیے۔ اور اگر ہم خاص طور پر تلواریں اور یہ سب کچھ پکڑ کے نہیں کر سکتے ہیں تو فزیکلی تو اپنے بچوں کو ضرور اتنا سٹرونگ کریں اور ان کو یہ تربیت دیں کہ وہ جنگ کرنے کے بھی قابل ہوں۔ کسی وقت ان کو اگر جسمانی طور پر کسی کا مقابلہ کرنا پڑے تو اس چیز کے بھی وہ قابل ہوں۔ اگر ہم کمپیئر کریں آج جو کہ نوجوان نسل کا حال ہوتا جا رہا ہے الا ماشاء اللہ، تو حال کیا ہے کہ بچے فزیکل ایکٹیویٹی کی بجائے جو ہے انڈور ایکٹیویٹیز کو پسند کرتے ہیں، اور اس میں اتنا بڑا فتنہ جو ہاتھوں میں ڈیوائسز ہیں ان کے پیچھے بچے بیٹھے رہتے ہیں، نہ صرف دین ایمان خراب کرتے ہیں بلکہ دنیا بھی خراب ہو رہی ہے۔ یعنی کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اور ایسے ایسے کانسیپٹس اور جو چیزیں ہیں نا وہ میڈیا کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہیں۔ امان اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اور سب مسلمانوں کے بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں، امت کے بچوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں، ہماری نسلوں کی حفاظت ہو اور ہم یہ جو فتنے ہیں اس سے نکل آئیں، ٹھیک ہے۔
تو ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی ایکٹیو ہوں، خود بھی ان ڈیوائسز سے باہر آئیں، اپنے ایمان کی طاقت کو بڑھائیں، جسمانی طور پر مضبوط اور توانا ہوں، کام کرنے والی ہوں، گھبرانے والی نہ ہوں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح بچوں کو بھی عادت ڈالیں اور بچوں کو جفا کش اور سخت کوش بنائیں. یعنی ان کو جیسے ہوتا نا کچھ ماؤں کی، اور بچے تو ظاہر ہے پھر ایزی لیتے ہیں، کچھ ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو سردی گرمی میں نہیں نکالنا، ان کو خود چھوڑ کے آنا ہے، خود لانا ہے، یا گھر میں لڑکیاں کام نہیں کر رہی ہوتی، تو ضروری ہے کہ ان بچوں کو کام کروائے جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہماری بڑی بوڑھیوں کا وقت تھا تو کس طرح سے وہ برتنوں کو ہی اس پہ اتنا زور لگا رہی، اس میں بھی لوہا استعمال ہوتا ہے نا، برتن روز دھل رہے ہیں رگڑ رگڑ کے اور سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اسی طرح کپڑوں پہ اتنا دھونے میں اتنا زور لگایا جا رہا ہے. یہ ساری فزیکل ایکٹیویٹیز تھیں جو ان کو توانا رکھتی تھیں. لیکن آج بالکل ہی سینیریو ہی چینج ہو گیا ہے، مشینیں موجود ہیں، وہ کام کر رہی ہیں اور آپ ڈیوائسز پہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں یعنی کہ زیادہ سے زیادہ سنت کی طرف اور فطرت کی طرف لوٹنے والا بنا دیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.